اللہ کریم کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اس کے پیارے اور آگے ان کے پیاروں کے ذکر میں شامل ہوئے ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار۔ اور مجھے بخوبی یاد ہے کہ اسی گھر میں پہلے ہم نے ذکر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا تھا، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ یہیں کیا تھا۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ امام زین العابدین دادا ہیں، امام جعفر صادق پوتے ہیں۔ دادے کا ذکر بھی یہیں پر اور پوتے کا ذکر بھی یہیں پر، اور امام زین العابدین کے دادا جان ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر بھی اسی جگہ پر۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی، ان کے دادا جان۔ تو یہ گھرانہ انتہائی عظیم گھرانہ ہے۔ ان کے ذکر سے ہم اپنا ذکر جوڑتے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے۔ اب ایک مسئلہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شان اہل بیت تب بیان ہوتی ہے جب گستاخی صحابہ کی جائے، اور بعض احباب یہ سمجھتے ہیں شان صحابہ تب بیان ہوتی ہے جب اہل بیت کی گستاخی کی جائے۔ اور الحمدللہ سنیوں کو یہ عقیدہ ملا ہے، یہ اتھارٹی ملی ہے، شان اہل بیت بھی حسین انداز میں بیان کرتے ہیں، شان صحابہ بھی حسین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض سمجھتے ہیں کہ صحابہ افضل ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ اہل بیت افضل ہیں۔ اختلاف یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ایک حدیث مبارکہ پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے مصلی پر بیٹھ گئے۔ ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کھجور کو کھایا، کہا کہ جب میری آنکھ کھلی اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں تھا۔ ساری زندگی میں نے بڑی کھجوریں کھائیں، لیکن اس کھجور کا ایک انتہائی عظیم لطف تھا جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں رکھی۔ حضور کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، مسجد نبوی شریف میں گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، اسی طرح ایک کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پاک نے ایک کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور کھائی، حضرت عمر پاک نے ساری کھجوریں تقسیم کر دی، کھجوریں بچ کر دوبارہ آ گئیں۔ انہوں نے ایک اور کھجور ٹوکرے سے اٹھائی تو میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو حضرت عمر پاک کہنے لگے، علی یہ بتاؤ کہ خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک کھجوریں دی تھی یا دو کھجوریں دی تھی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک کھجور دی تھی۔ کہا پھر دوسری کے لیے منہ کیوں کھولا؟ ارے یار، جن کے خواب اتنے سانجے ہیں وہ خود کتنے سانجے ہوں گے؟ جن کے خواب اتنے سانجے ہیں، خواب دیکھا مولا علی پاک نے، بیان کر رہے ہیں حضرت عمر پاک، جن کے خواب اتنے سانجے ہیں، ایک صحابی ہیں، ایک اہل بیت میں سے ہیں۔ یار ان کی شان تو خود حضور کی مسجد میں بیان ہو رہی ہے، بیان کرنے والے عمر پاک ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پوتے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق انتہائی بلند عالم دین، بے باک گفتگو کرنے والے، ریاضی دان، سائنس دان، کیمیا دان، عالم فلکیات کے، علم فلکیات کے ماہر، تقریباً اس دور کے جتنے علم تھے سب کے ماہر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، اس وقت یہ مسجد نبوی کو یونیورسٹی بنا رہے تھے۔ اس وقت ان کی بارگاہ میں حضرت امام مالک جیسے شاگرد ہوئے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے۔ ان کے دادا کی شان اتنی بلند و بالا ہے، آگے ان کے دادے کی شان کتنی بلند ہے۔ ارے یہ وہ ہستیاں ہیں جن
جن کے جاننے سے لوگوں کو فرق پڑتا تھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر اتنا راشن تقسیم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا، اپنے گھر میں خود بھوکے سوتے تھے اور لوگوں کو رزق تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لکھا کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی تو سب لوگوں کے پاس راشن چونکہ ختم ہو چکا تھا، حضرت امام جعفر نے اپنے ایک غلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی راشن موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال تک اتنا کھانا موجود ہے کہ 1 سال تک بلا جھجک کھا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر کہنے لگے مدینہ والے لوگ بھوکے سوئیں اور میرے گھر میں 1 سال کا راشن ہو؟ کہا کہ سارے کا سارا ابھی تقسیم کر دیا جائے۔ اور اتنے بے باک تھے۔ ایک بادشاہ، ایک حکمران گزرا ہے، اس کا نام تھا منصور، اس کے پاس ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اس کے ناک پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، اس نے اڑایا، پھر مکھی آ کے بیٹھ گئی، اس نے دوسری مرتبہ پھر اڑایا اور کہنے لگا اے ابو عبداللہ، حضرت امام جعفر کی کنیت ہے، کہنے لگا اے ابو عبداللہ، اللہ کریم نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ کہا اس لیے پیدا فرمایا کہ ظالم اور جابر حکمران کو ذلیل کرتی رہے۔ ایک حکمران کے سامنے اتنا بڑا جملہ کہنا کہ مکھی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کو ذلیل کرتی رہے۔ ایک اور واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ مدینہ شریف میں چونکہ یہ رہتے تھے تو ہوا معاملہ اس طرح کہ غریب لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچ رہا تھا، غریب بڑے خوش بس رہے تھے، عید آتی نئے کپڑے پہنچ جاتے، پتہ نہیں تھا پہنچانے والا کون ہے، پتہ کوئی نہیں تھا، کھانا پہنچ جاتا، بچوں نے کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہرس نہیں کیا کیونکہ ہر ایک کے گھر میں برابر چیزیں پہنچ رہی تھیں۔ وقت اس طرح کا آ گیا کہ بچے کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ چند دن ہو گئے ہمارے گھر میں راشن نہیں آیا۔ دوسرے بچے کہنے لگے ہاں میرے گھر پہ نئے کپڑے بھی کسی نے نہیں بھیجے۔ وہ ایک کہنے لگا جی ہم نے کئی دنوں سے ایک اچھا کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہا کہ پتہ تو کرو کہ کیا معاملہ ہوا ہے جو اتنی ساری چیزیں یکدم رک گئی ہیں۔ کہا کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس بندے کا وصال ہوا ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں، وہ بڑے کہتے ہیں جن کے گھروں میں راشن پہنچتا تھا، کہا ہم نے تحقیق کی تو ہم نے یہ سنا 18 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا، اس کے بعد راشن بند ہو گیا، اس کے بعد نئے کپڑے آنا بند ہو گئے۔ یار بننا ہے تو اس طرح کا بنا جائے، بننا ہے تو اس طرح کا بنا جائے جن کے جانے سے کسی کو فرق پڑے، جس کے جانے سے کسی کو فرق پڑے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ جام ٹوٹ جان گے، جام ٹوٹ جان گے، جدوں نوں میں دسیا میں خاراں نوں میں کھانے وچ، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ گلیاں دا ایانا تے نیانا مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے، کئی بک بک رون گے۔ بننا ہے تو اس طرح کی شخصیات سے اگر ہم فیض یاب ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، فی الحقیقت ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ان کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر اپنا ایک وقت زندگی میں ایسا ہے کہ گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں سے ملنا گلنا بالکل چھوڑ دیا، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ تو وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ میں منافقین جس طرح چھوٹی سوچ سوچتے ہیں میں اس طرح سوچ نہیں سکتا، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری کن حرکتوں کی وجہ سے دوسرا بندہ پریشان ہو رہا ہے۔ ہم نے کئی ایسی ہستیوں، کئی ایسی شخصیتوں کو کھو دیا صرف اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے، جو ہم سے بحث کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ یہی وہ شخصیات تھی جن کو ہم نے کھو دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری طرح سوچ نہیں سکتے اور ہم اپنی سوچ کو تبدیل کر نہیں سکتے۔ آج وقت ہے، آج جوانی ہے، آج اقتدار ہے، آج صحت ہے، آج اپنے حالات کو بہتر کیا جائے، درست کیا جائے، آج ان شخصیات کے نقش قدم پر چلا جائے۔ دعا گو ہوں جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، میرا رب سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا